الحمد للہ رب العالمین۔ حج یا عمرے میں جو میاں بیوی آئے ہوئے ہیں احرام سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں مباشرت کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، عجیب مسئلے پوچھتے ہیں۔ گناہ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں کی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنی شہوت سے اور محبت سے اور طلب سے لوگوں کی بیویوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنی بیوی کو بھی دیکھا ہوتا ہے تو تیرے پاؤں چوم لیتی۔ حلال سے تمہیں نفرت ہے اور حرام سے محبت ہے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اگر حجر اسود کا بوسہ لے لے، خاوند کا لے لے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کے لیے ویسے پوچھ کے جائے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ بیچاری طواف بھی نہیں کر سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجی اور تمتع کے لیے آئے ہوئے کیا 40 دن تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ صفا مروا دوڑ کے حل کرا کے اور فوراً جا کے پہلا کام یہی کرے۔ کوئی 40 دن کی انتظار کی ضرورت ہے۔ حاجی بھی مجبور ہے، زمزم برداشت کرنا آسان تھوڑا ہے۔ گھر میں تو بیچارے ہوتے ہیں نا کمزور، زمزم سے طاقت آ جاتی ہے۔ اسی لیے نہیں دیکھا مکے والے 4 بیویاں کرتے ہیں۔ کہتے نہیں پاکستان میں سرکاری ملازم قانون کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، حصہ ڈال سکتا ہے۔ بہرحال یہ قانون ہے، شرعاً تو کوئی منع نہیں۔ آپ کے ملک میں بڑے بڑے چالاک لوگ پڑے ہیں، قانونی طور پہ خود نہیں کر سکتا، بیوی کے نام پہ کر دے گا، بیٹے کے نام پہ کر دے گا، کسی نوکر کے نام۔ اب تو نوکروں کے نام پر اربوں کی جائیدادیں ہیں۔ لوگ بڑے سمجھدار ہیں جی پاکستانی، ماشاءاللہ۔ وہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کارٹون، بڑی پرانی بات ہے، کہ جب چاند پہ سب سے پہلے انہوں نے بھیجا تھا نا جی، اپنا آدمی تو نہیں بھیجا تھا، اس میں کتا بھیجا تھا سب سے پہلے۔ 12 پھر آدمی بھیجنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب وہاں چاند پہ نے آدمی بھیجا امریکن نے، تو وہاں دیکھا کہ رشین بھی موجود ہے، چینی بھی موجود ہے اور پاکستانی بھی موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی تم کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے تم آئے، تم نے بھی اپنا شاہرخ بنایا، ہم نے بھی بنایا۔ چینی نے کہا ہم نے بھی بنا لیا، تمہاری نقل ہم نے فوراً تیار کر دی۔ انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا بھی تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم کیا؟ انہوں نے کہا میں سمگل ہو کے آ گیا۔ یہ پاکستانی بڑی چیز ہے، یہ زمزم کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ 1 لیٹر زمزم ہوگا 10 لیٹر پانی ملا کے بیچیں گے۔ اگر میں خود زمزم لینے گیا تو باہر میں نے دیکھا کچھ کھڑے تھے، لیکن ڈرائیور سے میں نے پوچھا یار یہ ادھر چھپ کے درختوں کے اندر، انہوں نے کہا جی وہاں سے لے آتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے بیچتے ہیں، وہاں سے گورنمنٹ دیتی ہے ان کو 3.5 روپے میں، یہاں 10 ریال میں بیچ دیتے ہیں۔ میں کہا یہ پھر اچھا کاروبار نے بات بنا رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزیہ میں ابھی نماز پڑھ بھائی، وہاں بھی 1 لاکھ ملتا ہے، عزیزیہ بھی حرم ہے، لیکن یہ کعبے والی شان تو نہیں ملتی نا۔ آپ یہ 10 دن کے لیے آئے ہیں اور آپ کے پیموں میں مہندی لگی ہوئی ہے کہ عزیزیہ سے بھی حال کے بسیں چل رہی ہیں کہ حرم کے پاس اتارتی ہیں اور حرم کے قریب سے اٹھا کے پھر بلڈنگ پہ پہنچاتی ہیں۔ حاجی صاحب کو پھر بھی پاؤں میں تکلیف ہے، اللہ نہیں آنے دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے آنا ہے نا وہ پیدل چل کے بھی آتے ہیں۔ میرے گھر کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ہے، بالکل میرے انداز ہے اس کی عمر 60-70 سال ہوگی، وہ فجر کی نماز پہ روزانہ وہاں سے پیدل آتا ہے حرم میں، حالانکہ 20 منٹ آتے میں لگتے ہیں، 20 منٹ جاتے میں لگتے ہیں۔ میں نے کہا یار تمہیں بڑی الحمدللہ اللہ نے ہمت کیا لگا تھا، صرف ہمت نہیں صحت بھی دی ہے، اسی لیے تو میں جی رہا ہوں۔ جب چلنا میں نے چھوڑ دیا، میں نے 4 پائی پہ پڑ جاؤں گا۔ یہ چلنے کی تو برکت ہے کہ میں فٹ ہوں۔ ویسے حضور کا بھی حکم ہے، صحابہ نے کہا کہ شکونا بالضعف، کہ ہمیں کمزوری ویکنس ہو گئی ہے، اور علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو۔ یہ جو تم واکنگ کرتے ہو نا، یہ اصل حکم تو آقا کا ہے۔ جاگنگ کرتے ہو، کبھی واکنگ کرتے ہو،